اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے، ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان، اور فیصلہ کن قانون، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیات میں جو ہم نے کل ذکر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کیسے نجات دی فرعون کی قوم سے، کن کو؟ بنی اسرائیلیوں کو۔ اور کل نقشے کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مصر سے وہ کہاں سے نکلے، جہاں سے آپ کا ریڈ سی گزرتا ہے، بحر بقلزم گزرتا ہے، پھر آگے جا کر وادی طی آ جاتی ہے جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے مصر کا، پھر وہاں سے بائیں جانب تھوڑی سی پانی کا راستہ نکلتا ہے جسے کہا جاتا ہے خلیج سویز، جسے آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے سویز کنال، اور اسی صحرائے سینا کے دائیں جانب یعنی سعودی عرب کی جانب خلیج عقبہ۔ لیکن جو بنی اسرائیلی تھے یہ تھے مصر کے اندر، تو انہوں نے یہاں سے ہجرت کی صحرائے سینا کی طرف، یعنی جو بیچ میں خلیج سویز ہے اس کو پار کیا اور صحرائے سینا میں چلے گئے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ پار کیا، اور جب پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر آیا اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اب ان آیتوں میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بنی اسرائیلیوں کے اوپر فرد جرم عائد کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر کون کون سی نعمتیں برسائی، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذکر کی جا رہی ہے، جب تمام بنی اسرائیلی فرعون کے غرق ہونے کے بعد وادی سینا صحرائے سینا میں چلے گئے، تو وہاں پر جا کے انہوں نے ایک چیز کو سوچا کہ ہمارا بھی ایک قانون ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس بھی ایک ایسا عمل، ایک ایسا وہ دستور ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم آزاد ہیں، فرعون سے ہمیں اللہ نے آزادی دے دی ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس ایک اپنا قانون، اپنی ایک ریاست اور اپنا ایک عمل ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رغبت کی، انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی کی، فرعون سے آپ نے ہمیں چھٹکارا حاصل دلایا، لہٰذا ابھی آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ اگر آپ ہمیں کوئی ایسا وہ قانون بنا کر دیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر اس کے بعد 10 راتیں اور مزید کر دی، 40 راتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 40 راتیں تم میرے پاس آؤ، اور یہاں پر کوہ طور پر آ کر تم نے اعتکاف کرنا ہے، اور اس اعتکاف کے حاصل میں کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایک قانون، تمہیں ایک وہ دستور دے دوں گا جو تم جا کر اپنی قوم کو وہ دستور دو گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے 40 راتوں کا وہ قیام کیا اور اعتکاف کیا۔ اب یہاں پر 40 راتوں میں اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی وہ قوم سے الگ ہوئے تو اس قوم نے کیا کیا؟ پیچھے اس قوم نے یہ کر دیا کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو بنا دیا سونے سے، ایک سامری تھا ان کے اندر، اور وہ سامری کیسا تھا کہ اس سامری نے ایک چیز دیکھی کہ جب، اور میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ چیز ذکر کی تھی کہ جب فرعون نے خلیج سویز یعنی بحر قلزم میں اپنے گھوڑوں کو ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے گھوڑے نہیں جا رہے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے کے اوپر بھیجا، پھر وہ گھوڑا جو ہی داخل ہوا تو سارے گھوڑے اس کو دیکھ کر اس سمندر میں چل بسے۔ تو جہاں جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپیں لگ رہی تھی، وہاں پر اس سامری نے اس وقت دیکھا کہ یہاں پر
گھاس اگ رہے، یعنی کہ وہ زمین وہاں سے زرخیز ہوتی جا رہی ہے. تو اس نے وہاں سے مٹی لے لی. مٹی لینے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہ چلے گئے تو اس نے اب یہ کیا کہ اس نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا، کیونکہ وہ ایک سونار بھی تھا. اس نے سونے سے ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں یہ مٹی ڈال دی. اب ہوا کیا، اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے اس بچڑے میں آواز آنا شروع ہو گئی. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سامری نے یہ کیا کہ اس نے ایک طرف سے اس کا سوراخ کیا اور یہاں سے وہ پھونک مارتا تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جو بچڑا ہے یہ ہمارے سامنے کچھ بول رہے ہیں، یہ ہماری فریاد سننے لگا ہے. لہٰذا یہ دو تفسیر الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ اس کے منہ میں یہ مٹی ڈال دی کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپیں لگی اس مٹی کو اندر ڈالنے کی وجہ سے اس میں آوازیں پیدا ہوگی اور ان آوازوں کو سن کر اس کی قوم اس چیز کے اوپر راغب ہوگی کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کر لیا ہے، اب یہی ہمارے پروردگار اور یہی ہمارے لیے خداوند تعالیٰ ہے. لہٰذا اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن ہارون علیہ السلام تھے جو کہ ان کے بھائی تھے. ہارون علیہ السلام نے بہت روکا لیکن ان کی قوم اس چیز سے باز نہ آئی اور انہوں نے یہ شرک کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا تو تم نے کیا کیا، تم نے ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا دیا عجل یعنی کہ بچڑے کو معبود. تم بچڑے کی پوجا وہ کرنے لگے. اس کے بعد بھی یعنی کہ جب میں نے تم پر اتنی نیکیاں کی تم نے اس کے بعد بھی بچڑے کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے. اور میں نے پہلے ذکر کیا کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظلم ہے، اسی لیے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اسی لیے انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے کہا کہ تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیلی تھے، ان میں ہارون علیہ السلام بھی تھے، پھر بھی وہ بچڑے کی پوجا کرنے کیوں لگے؟ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اقوام عالم میں پوری دنیا میں جہاں بھی دو قومیں اکٹھی رہتی ہوں، کئی صدیوں تک اکٹھی رہی ہوں، کئی سالوں تک اکٹھی رہی ہوں، تو ہمیشہ دونوں کے اثرات ایک دوسرے کے اوپر پڑتے ہیں. اب مصر کے اندر یہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ فرعونیوں کے تابع تھے. اور فرعونی کون تھے؟ جو شام کی پوجا کرتے تھے. فرعونی کون تھے؟ جو سورج کی پوجا کرتے تھے. فرعونی کون تھے؟ جو خود فرعون کی پوجا کرتے تھے. لہٰذا کچھ نہ کچھ اثرات بنی اسرائیلیوں کے اندر بھی آ چکے تھے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ابھی آپ خود دیکھ لیجیے کہ اب یہ ہندوستان اور یہ پاکستان، لیکن چونکہ آج سے 78 سال پہلے یہ دونوں سلطنتیں نہیں تھی بلکہ یہاں پہ مکمل طور پر ایک ہی ہندوستان تھا. لیکن آج بھی پاکستان کے مسلمانوں میں ہندوستانیوں کی کئی رسومات اب بھی داخل ہیں. مثلا فوتگی کے بعد تیجا، فوتگی کے بعد 11ویں، فوتگی کے بعد 40واں، یہ کہیں بھی اسلام نے اس چیز کی دعوت نہیں دی. قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بھئی مرنے کے بعد آپ کا تیجا بھی ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی 11ویں بھی ہوگی اور آپ کے مرنے کے بعد 40واں بھی ہوگا. بلکہ یہ ہندوستان کے اپنے لوگوں کی ایجاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا. بارات کا ذکر ہندوستانیوں کی شادیوں میں تھا لیکن آج پاکستانیوں کی شادیوں کے اندر بارات کا تصور دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ولیمہ اتنے شوق سے نہیں مناتے مسلمان جتنی دھوم دھام سے لوگ پاکستان کے مسلمانوں کی بارات ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ساری رسومات پاکستانیوں نے ہندوستانیوں سے دی. ساری رسومات آج بھی ان کے مرنے پر، آج بھی ان کی شادیوں میں مہندی اور بارات کا تصور ہے اور یہی چیز آپ کو پاکستان کے مسلمانوں میں ملے گی. یہ کیوں حاصل ہوئی؟ یہ اس لیے حاصل ہوئی کہ یہ ہمیشہ کئی صدی تک، 1-1.5 صدی تک یہ سب اکٹھے رہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں داخل ہو گئی جو چیزیں ہندوستان کے ہندوؤں میں تھی. اسی لیے بہرحال اب یہی چیز بنی اسرائیلیوں میں چیز آ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. لیکن 40 راتوں کا ذکر کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ بھی بڑی اہمیت والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے تھے 1 ہفتہ 3 دن یا 2 ہفتے 1 مہینہ 40 راتیں. آج کی سائنس بھی کہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے بھی ہمیشہ یہ چیز بتلائی کہ انسان کے اندر جو چینجنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ 40 دنوں کے بعد ہی ہوتی ہے. 40 دنوں کے بعد. اسی لیے تبلیغی حضرات جو ہیں یہ جو چلہ لگواتے ہیں 40 دنوں کا،
40 دنوں کے اندر انسان کے اندر اتنا تغیر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو سوچ اور اس کے اندر جو عمل ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. اسی لیے حمل کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جو نطفہ ہے انسان کا وہ بھی 40 دنوں کے بعد جا کر لوتھڑا بنتا ہے عورت کے پیٹ میں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عورتیں آیا کرتی تھی مساجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. تو ایک عورت نماز پڑھنے آیا کرتی, بڑی خوبصورت عورت تھی. تو ایک مرد کو اس چیز پر اس کا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں. بہرحال وہ فتنے کے اندر مبتلا ہونے لگا. اس نے پیغام بھیجا کہ تم مجھ سے آ کر ملو. دور ہے عمر فاروق کا اور عورت کو پیغام پہنچا کہ تم آ کر مجھ سے ملو. اس وقت اس عورت, کیونکہ وہ عورت ایک عبادت گزار عورت تھی, اس نے کہا کہ تم اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک شرط ہے, اور وہ یہ شرط ہے کہ تم نے 40 دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہیں. 40 دن تک, کیونکہ وہ عورت جان چکی تھی کہ اس کا ارادہ نکاح کا نہیں ہے, اس کا ارادہ بدکاری کا ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. نکاح کا پیغام گھر میں پہنچ جائے, بے شک جو بھی ہو مرد اس چیز کو سوچ کر اس کو وہ قبول کرے کہ میری بیٹی کے پاس نکاح کا پیغام آیا, اس پر وہ خوش ہو. اس گئے گزرے دور کے اندر, جبکہ عمر فاروق کے دور کے اندر مرد حضرات فتنوں میں مبتلا ہو کر عورتوں کے پاس پیغام پہنچایا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد اگر کسی باپ کے پاس یا کسی بھائی کے پاس اگر اس کی بیٹی یا بہن کا کے رشتے کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگوں میں عقل ہے اور لوگوں میں اب تک دینداری ہے کہ لوگ نکاح کا پیغام پہنچاتے ہیں. ورنہ اس وقت حالات نکاح والے نہیں ہیں, اس وقت نکاح مشکل ہے اور بدکاری اس اسلامی ریاست پاکستان کے اندر بہت عام ہے. لہٰذا وہ والدین شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ گھروں میں ایسے نکاح کے پیغامات پہنچاتا ہے. بہرحال یہ ہوا تو اس عورت نے کہا کہ عمر فاروق کے پیچھے تم نے 40 دن نماز پڑھنی ہے. ان کو معلوم تھا کہ یہ مرد فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. جب 40 دن اس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے دوبارہ پیغام بھیجا, کیا اب ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم میرے لیے غیر محرم ہو, اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہو سکتی. اس وقت اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے یہ سارا واقعہ نقل کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے یہ کیا. اور اس شوہر نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ واقعہ پیش کیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا صدق اللہ تعالیٰ, کہ اللہ نے واقعتاً سچ کہا قرآن مجید میں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. لہذا یہ 40 دن بڑے حکمت والے دن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 40 دن بلایا تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب دے دی. اور وہ تورات کیسی کتاب تھی؟ تورات کو ایک قانونی حیثیت حاصل تھی. جیسے کہ اس وقت قرآن مجید کے اندر فوجداری کے بھی کیس ہیں, دیوانی کیس بھی اللہ نے فرمائے ہیں, اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو ذکر کیا ہے, عبادات کو ذکر کیا ہے, اخلاقیات کو ذکر کیا ہے. لیکن جو تورات تھی, تورات کے اندر بھی بالکل ایسا ہی اکثر قانونی حیثیت حاصل تھی. اس کے اندر بھی فوجداری کیس تھے, دیوانی کیس تھے, معاملاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول اتارے تھے کہ وہاں کے اس وقت کے جو مسلمان ہیں ان کو اپنے معاملات کیسے رکھنے چاہیے. اسی لیے تورات قرآن مجید کے بعد جو سب سے پاورفل کتاب تھی وہ تھی تورات, جو کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کے اوپر اتاری تھی کہ تم جا کر اپنی قوم کو یہ کتاب دے دو. 40 راتوں کے بعد ان کو یہ کتاب ملی. وہ آئے, جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے, اسی وقت انہوں نے اپنے بھائی سے کہا, ہارون علیہ السلام سے, کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اس وقت ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو بہت روکا لیکن یہ نہیں رکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یہ نہیں رکے تھے تو تم ان سے علیحدہ ہو جاتے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا اگر میں ان سے علیحدہ ہو جاتا تو آپ آ کر مجھے ڈانٹتے کہ تم نے ایک اپنی الگ جماعت بنا لیا, تم الگ کیوں ہوئے؟ لہٰذا میں ان میں رہا لیکن میں اس کو ناپسند کرتا رہا. تو اس وقت جو سامری بدبخت تھا وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے اس وقت کے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہاری عبادت گاہ ہے, یہی تمہارا خدا ہے, یہی تمہارا اللہ ہے, لہذا تم اس کی پوجا کرو. اور اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے کیا الفاظ کہے, ھذا الہکم
وَإِلَٰهُ موسیٰ، کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور تمہارے موسیٰ کا بھی الہ ہے، یعنی یہ تمہارا بھی خدا ہے، یہ تمہارا بھی اللہ ہے، اور تمہارے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اب یہ کیا۔ اچھا، اسرائیلی حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ اسرائیلیوں میں یہ بیماری آ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی چیز میں حلول کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی چیز میں اتر جاتے ہیں، اور یہی عقیدہ اس دنیا کے اوپر ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صدی میں کسی نہ کسی انسانی شکل میں آ کر انسانوں میں بستا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس وقت کے اسرائیلیوں کا عقیدہ بھی بن چکا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی، اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ تو اب بھی ہے، لیکن پھر اسرائیلیوں کا عقیدہ اللہ نے یہ ختم کر دیا، اور اب ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ اب چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم نے اتنا کچھ وہ کر لیا، اس کے بعد فرمایا ثم عفونا عنکم، میں نے پھر بھی تمہیں معاف کیا اس سب ہونے کے باوجود، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن پھر فرمایا دوبارہ وَإِذْ آتَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا الکتاب کتاب، والفرقان فیصلہ کن قانون، فرقان کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ واقعتاً فرق کرنے والی تھی۔ وہ فرعونیوں کے غرق ہو جانے کے بعد ان کو ایک الگ حیثیت سے اللہ نے قانون دیا تھا تورات کی شکل میں، اور تورات کا لفظی معنی کیا ہے؟ قانون۔ لفظی معنی ہے قانون، یعنی کہ اللہ نے قانونی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، یعنی کہ تورات، والفرقان، فرقان یعنی کہ اس میں جو فیصلہ کن وہ قانون تھے ان کو اتارا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ العزیز وہ کل ذکر ہوگا، اور یہ جو بچڑا تھا اس کے بارے میں اور ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب یہ آگے مسلسل وادی تی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کون کون سے کھانے اتارتے تھے، پھر انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا، یہ آگے مسلسل چل رہا ہے، اور یہ ان میں سے اکثر بیماریاں اس وقت امت محمدیہ میں بھی ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔